ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے. ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے. باطل کے سبھی بت خانوں کو، باطل کے سبھی بت خانوں کو ایک روز گرا کر دم لیں گے. ہم ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے. ہم ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے. ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے. ناموس رسول اکرم پر جا جاتی ہے اپنی تو جائے، جا جاتی ہے اپنی تو جائے، جا جاتی ہے اپنی تو جائے، جا جاتی ہے اپنی تو جائے. باطل کے عزائم کو واللہ مٹی میں ملا کر دم لیں گے. باطل کے عزائم کو واللہ مٹی میں ملا کر دم لیں گے. ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے. ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے. ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے. جو اس مرزائی ٹولے کو کافر نہ کہے وہ کافر ہے، کافر نہ کہے وہ کافر ہے، کافر نہ کہے وہ کافر ہے، کافر نہ کہے وہ کافر ہے. ہر خاص اور عام کے دل میں ہم یہ بات بٹھا کر دم لیں گے. ہر خاص اور عام کے دل میں ہم یہ بات بٹھا کر دم لیں گے. ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے. ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے. ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے. ارباب حکومت سے کہہ دو ہم عزم یہ لے کر نکلے ہیں، ہم عزم یہ لے کر نکلے ہیں، ہم عزم یہ لے کر نکلے ہیں، ہم عزم یہ لے کر نکلے ہیں. جو اپنے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے. جو اپنے مقابل آئے گا ہم اس کو. عمران جٹ صاحب، عمران جٹ صاحب آپ سٹیم میں موجود ہیں؟ جی سر، میں موجود ہوں سر. عمران جٹ صاحب، ایسا تھا کہ جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ شہزاد جٹ صاحب بھی ہیں سٹیم کے اندر. شہزاد جٹ صاحب آئی تھنک اچھا آ گئے ہیں. اچھا بھائی جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو جی میں ہوں. یہ میں پچھلے دنوں ضیاء رسول صاحب کی سٹیم میں گیا. بابر بٹ صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ وہاں پہ پھر لوگوں نے ہمیں گالیاں دینی شروع کی. تو خاص کر کے اس وقت جو ان کے سروں پر یہ بات سوار ہوئی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک وہ جٹ صاحب نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا، سب نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ ان کا مبلغ ہے جو کٹے والا،
اور ایک جری وہ میرے جلاش، کزن، پادری جری جلاش. جی جی جی، تو ایک وہ میرے کزن بھی ہیں، ان کو اجازت مل گئی ہے دوبارہ مطلب سوشل میڈیا پہ آنے کی، تو میں ان کی سٹریم میں گیا جی تو پادری ڈاکٹر یحییٰ صاحب. جی جی، تو انہوں نے وہاں پہ آ کر بس ایک ہی سوال شروع کر دیا. میں نے کہا میں آپ لوگوں کی سٹریم میں آیا ہوں آپ کو وہ چیلنج یاد دلانے کے لیے جو میں نے 3 چیلنج آپ کو دیے ہوئے ہیں، تو میں یہاں بھی پھر آپ کے سامنے دہراتا ہوں. اس کے بعد پھر ان کی جو حشر ہوا، یعنی جو پھر وہ ان کے دماغوں میں جو سوار تھا، انہوں نے جو آیا دل انہوں نے کہنا شروع کر دیا. اصل میں جٹ صاحب میں نے نا، آپ کو پتا ہے کہ آپ پچھلی دفعہ بھی آپ سے بات ہوئی کہ میں نے 3 چیلنج دیے ہیں پوری قادیانی امت کو. پہلا جی جی چیلنج یہ تھا یوز آصف کے بارے میں کہ کوئی قادیانی مربی، پوری امت مرزیہ میں کوئی ان کا مربی بیما میرے چچا کے اگر وہ آ کر یوز آصف پہ مجھ پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں. اچھا، اس کے بعد بہت پہلے شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے، فیس بک پہ ایک چیلنج لگا تھا میرا اور داور صاحب کا، اسی موضوع کے اوپر کہ اگر کوئی داور صاحب سے بھی بات کرنا چاہتا ہے تو آ جائے، اور میں میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے تب بھی آ جائے. اس کے بعد جب ہماری خوش قسمتی، میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ساتھ ساتھی جوڑے ہیں وہ الحمدللہ مستقل مزاجی کے ساتھ ہماری سٹریم میں آتے ہیں، اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں. تو وائس پیریڈ صاحبہ بھی، چونکہ ان سے میری گفتگو پہلے سے ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا آپ آئیے. انہوں نے آ کے ایک لیکچر کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ الحمدللہ قادیانیت اس سے پریشان ہوگی کہ یہ معاملہ کیا بن گیا. انہوں نے پھر جناب وہ مختلف باتیں کرنی شروع کر دیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر کوئی قادیانی لجنا اجرائے نبوت، ختم نبوت، سیرت و کردار مرزا قادیانی، خیر اس پہ تو کر نہیں سکتے کوئی بھی. اس کے بعد یوز آصف کے موضوع پہ، چاند سورج گرہن کے موضوع پہ، اور جس طرح بابر بٹ صاحب نے بھی چیلنج دیا ہوا ہے قادیانی کو اس طرح پہ مجھ پہ آ کے بات کر لیں، آج تک کوئی مرضی نہیں آتا. اسی طرح ہمارے الحمدللہ ممبران نے اپنے اپنے جگہ پہ چیلنج دیے ہوئے تھے، تو میں ان کو یہ یاد دلانے چلا گیا. پھر میں نے ان سے کہا، مجھے شہزاد جٹ صاحب کو یاد ہوگا کہ ہم نے پھر ان کی لجنا کو بلایا، پکارا کہ اگر ان کی کوئی لجنا یوز آصف کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہے، صرف یوز آصف کے موضوع پر، تو پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنی وائف کو اس کے ساتھ گفتگو کرواؤں گا. چونکہ میرا یوز آصف پہ گفتگو کر کے ماشاءاللہ وہ بالکل اس پہ ٹرینڈ ہو چکی ہیں. تو یہ 3 چیلنج ہم نے دیے، مگر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ جی وہ پوائس اسپرٹ یہ شمس الدین کی وائف ہے، یہ ہے وہ ہے. حالانکہ اگر ان میں تھوڑی سی عقل ہوتی تو یہ سوچتے کہ ٹھیک ہے ہم پوائس پیریڈ سے بھی گفتگو کرواتے ہیں اپنی کسی لجنا کی، اور ادھر سے میری وائف سے بھی گفتگو کراتے ہیں یوز آصف کے موضوع پہ. تو جب دونوں ان کے سامنے باتیں آتی، وہ آوازیں آتی، تو ان کو پتہ چل جاتا کہ پوائس پیریڈ کون ہے اور شمس الدین کی وائف کون ہے. تو بہرحال انہوں نے ایک بڑا ہنگامہ برپا کیا، اگر آپ نے وہ دیکھا ہو یا شہزاد جٹ صاحب نے تو. بھائی ایک منٹ میں ٹوک رہا ہوں صرف اس بات پہ ہنگامہ برپا کیا کہ جناب وائس پیریڈ صاحبہ وہ جناب آپ کی بیوی ہے، مطلب اس چیز جی کو انہوں نے اچھی طرح مطلب اٹھایا کہ مطلب کسی جی طرح جی، ہم ثابت کر دیں کہ وہ جناب وائس پیریڈ صاحبہ آپ کی بیوی ہے. اچھا، ہوں ان گدوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ کی بیوی ثابت بھی کر دیا، اور جس طرح یہ پورے ولولے کے ساتھ آپ کی بیوی ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس سے تو ثابت ہو رہا ہے قادیانیوں میں میاں بیوی جیسا مقدس رشتہ حرام گنا جاتا ہے کہ بھئی نجائز نجائز. شمس الدین نجائز، وہ ہاں شمس الدین ہاں بڑا واحد ہے. کیوں شادی شدہ بندہ بیوی رکھی ہے، ساڈے تے کوئی ایسو جی بغیرتی کرتا ہی نہیں. وہ تو آپ جس طرح کی گل کرتے ہونے نا جی جی نہیں، یار گل وہی کرنے سے بیوی ہے مطلب بھائی، ہے کچھ کتنی گندی نہیں ہے. اگر ایک تو جی جی جج صاحب ایک وہ یہ چیلنج کا جواب نہیں دے رہے، سارا زور ہے کہ جی ہم بیوی ثابت کر دیں، ہم بیوی ثابت کر دیں. کس کی؟ بھائی شمس الدین کی. ہیں جی، اب اس سے مطلب ان کی ذہنیت دیکھیں جیسے کہ بہت کوئی گندا تاثر جائے گا، میاں بیوی کا کوئی رشتہ مقدس نہیں ہے، کوئی اچھا نہیں ہے. اب دیکھیں شمس الدین بھائی، میں ان کو غلط گل تو نہیں کرنا، زبردست مینو لگ زبردست رہا بھائی ہے، ایک منٹ ٹھہرو، مینو ایک تو یہ منٹ لگ بٹ رہا صاحب ہے کہ جس ذرا سن طرح لینا. جاتا ایک منٹ ذرا، مینو تو یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح وہ مطلب شمس بھائی دے مگر چڑھ گئے نا کہ انہاں دی شادی ثابت کر کے رکھنی ہے،
ਸ਼ਮਸ ਭਾਈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਈਆ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ ਜੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਲਿਆਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਮਸ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯੂ नो व्हाट आई मीन? कैसे यार खच्चर लोग ने। और दूसरी बात, अगर वाइस स्पिरिट साहबा आपकी बीवी है मिसाल के तौर पे बिलफर्ज मोहाल, तो इनको क्या ये इस बात की तकलीफ है कि शमसुद्दीन की बीवी कितना अच्छा काम कर रही है दीन का, और साड़ी बीवी दी हमेशा महल्ले चो शिकायत आई है, मतलब वो कहने मेरे को यार है कि गलत काम पे है यार। व्हाट्स दैट नॉनसेंस यार, किस किस्म के गधे लोग ने। यार और फिर अल्लाह दूसरी ताला ने गल, चुने शम्स एक भाई मिनट दे, यार जी, एक मिनट, शम्स भाई दे और पूरे जेड़ी लड़की खानदान नू चुन लिया, और जेड़ी अल्लाह ताला लड़की ने मुसलमान खिदमत। जी जी जेड़ी लड़की मुसलमान हुई है, और जरीउल्ला आ गया, वो तो बहुत बुरी है, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। हाँ हाँ, बड़ जिदा बड़ा मतलब अजीब जिहा मुंह है जरीउल्ला दा, आहो जी चपड़े पक्का कादियानी लगता है ना। वो इन्हां दी शक्लां भी खुम्मे भी इन्हां दे अजीब जे ने, कदी नोट करना इन्हां दी डाइयों तो पता लग जाता यार गंदी गल करनगे कादियानी ने। अच्छा शमसुद्दीन भाई ऐसे खोचल ने, वो बेचारी ने इस्लाम कबूल किया है, इन्होंने फौरन आके उसकी ना किरदार कशी शुरू करती। वो कमीने है, सोचो अगर इन्नी बुरी सी तो पहले तुहाडी जमात च सी। भैन जी इन्हां दी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਤੇ ਯਾਰ ਕੈਸੇ ਗਧੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਈ ਹੋ। ਖਬੀਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਾਕ ਨੇਕ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਾਕ ਨੇਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਪਾਕ ਨੇਕ ਸੀ? ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ। अच्छा देखो, ये उधर उन्होंने नाल ही रल सकते, शादीशुदा कह रहे ने हम वो शमसुद्दीन की बीवी है, जिस तरह कोई शमसुद्दीन ने बड़ा बुरा काम किया, और मैं गुमान कर रहे हैं शमसुद्दीन भाई जिवें बंदे जट साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਾਂਗਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਯਾਹੀਆ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ ਜੰਜ ਮੋੜ ਹੀ ਲਿਆ ਸ਼ਮਸ ਭਾਈ, ਤੇ ਸ਼ਮਸ ਭਾਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਚਲੋ ਸ਼ਮਸੁद्दीन ਭਾਈ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੱਟ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿ ਸ਼ਮਸ ਭਾਈ ਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਸਣ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल भी ठीक कह रहे हो। ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ अच्छा शमसुद्दीन भाई मैं देखो गल जो सुनी है ना, मैं तो मैनू बड़ी मतलब यकीन करो, मैं कहा यार इस किस्म की गधी सोच के मालिक बंदे ने, मतलब जिद किस चीज से असीं की साबित करना है, यह शमसुद्दीन की बीवी है कोई गल अब्दुल लतीफ भाई दसो जी करने वाली? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸ਼ਮਸੁद्दीन ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਮਖਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, तो ਉਹਦਾ ਚੈलेंज एक्सेप्ट करो, अपनी कोई बेहतरीन लजना ले आके जनाब पेश करो और दसो कि भाई हाँ ये मतलब इनसे वाइस स्पिरिट साहबा से इस मौजू पे बात करेंगी। शमसुद्दीन भाई एक बात और सुने, जिस तरह इन्होंने हाइप की ना चीज नू, बीवी है बीवी है बीवी है, मेरे ख्याल च जिस तरह तुसी कदी महल्ले च देखो ना कोई बुजुर्ग खलोता होवे ते निक्के निक्के मुंडियां नूं कहना इधर आओ, हाँ फलाने मुंडे नाल नहीं फिरना, क्यों बदतमीज है। तो मैं तसव्वुर कर रहा इन्हां दे जे मुरब्बी ने बाबे वो कहंदे होणे कादियानी नाल इधर आओ, हाँ इस मुंडे नाल नहीं फिरना, क्यों ओए बड़े बेशरम ने, शादी शुदी करते हैं, साडे च रिवाज नहीं होंदे, चलो खबरदार दोबारा इहदे नाल नहीं फिरना। यार और डॉक्टर याहिया इज अ बिग नॉनसेंस। और मैं तुहानूं एक होर गल दसां अज दे मौजू दे मुताबिक, चलो सीरीज कह लो, खैर वो टॉपिक मैं नहीं दोहरांदा। हुण दसो शमसुद्दीन भाई ये चैलेंज क्यों नहीं तुहाडा कबूल कर रहे, क्यों नहीं मतलब अपनी जमात की कोई मुंतखब लजना करके पढ़ी लिखी वाइस स्पिरिट साहबा के सामने लेके आते, और ये वाहियाती मतलब फजूल गोई, ये मतलब क्यों इसका सिलसिला इन्होंने जारी रखा? असल बात ये है, आपने चैलेंज किया है, अगर इनके पास इल्मी रद है तो आके आपका चैलेंज एक्सेप्ट करें, ये तो बहाने हैं इनके। जी शहजाद अपना इमरान जट साहब, देखिए पूरी जमात इस बात को जानती है कि मिर्जा मसरूर को ये लोग खलीफा ऑफ इस्लाम मानते हैं, ठीक है, वो मेरा रजाई चचा भी है, आप सब जानते हैं। या तुसीं शर्म करो, तुहाडा खलीफा जिहड़ा चाचा है वो घरों बाहर निकले उसदी खिलाफत मुक जाती है, मतलब एडी बड़ी खिलाफत का मालक है तुहाडा खलीफा। अच्छा
تو اب دیکھیے شمس بھائی جب میں خلیفہ کہنے نا میں انی گرمی چڑھ دی ہے میں نہ قادیانی گل کر رہا میں کہہ رہا ہے میں کہا کس قسم کا خلیفہ کہتا ہے جیسے خلفائے راشدین میں کہا 64 لاکھ مربع کلومیٹر تے مطلب حکومت سی کھوتے دے پترو تہاڈا مطلب کس قسم دا کہندے نہیں یہ لازمی نہیں ہے میں کہا چلو ٹھیک ہے لازمی نہیں ہے اور میں کہا خلیفہ کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے جب داؤد علیہ السلام کو منصب دیا ساتھ میں علم و حکمت دی اور فرمایا ہم نے سے خلیفہ بنایا اس لیے کہ یہ عدل و انصاف سے فیصلے کرے میں کہا اپنے خلیفے دی عدالت بخا دو اور میں کہا تہاڈا خلیفہ تے گھٹو گھٹ کسی نو 3 مہینے واسطے اندر بھی نہیں کر سکتا کس قسم کا تہاڈا خلیفہ عمران بھائی ایک بات عرض کرنے لگا ہوں ہمارے علاقے میں نا نائی کو بھی خلیفہ کہتے ہیں شاید یہ ان میں سے شامل ہو نائی کو بھی خلیفہ کہتے ہیں راجے کو شاید یہ خلیفہ صاحب نائی ہوں ذرا خیال کیجیے گا سوچ سمجھ کے نہیں خلیفہ ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ ایسے ہی ہے اچھا جب وہ لڑنے والے مرغے لڑ رہے ہوتے ہیں نا تو بیچ میں وقفہ آتا ہے تو جو پانی ان کے پشت پہ مارتا ہے نا منہ میں ڈال کے اس کو بھی خلیفہ کہتے ہیں وہ مرغے ٹھنڈے کرتا ہے اس کو بھی خلیفہ کہتے ہیں تو تہاڈا کی خیال ہے مرزا مسرور کچھ ہور کام کرتا ہے وہ بھی ٹھنڈا کرتا ہے اچھا جی عمران جٹ صاحب جی بھائی جان میری بات بیچ میں رہ گئی میں آپ سے کہہ رہا تھا بالکل آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ جسے آپ نے خلیفہ آف اسلام مانا ہے ٹھیک ہے اس کی بیوی بھی ہے اس کی بیٹی بھی ہے ٹھیک ہے اور ان کے گھر کے اندر اگر خلافت موجود ہے ان کو پھر اللہ تعالیٰ ان کی خبریں بھی ان کو دیتا ہوگا ساری باتیں ان کو دیتا ہوگا نا جیسے بشیر الدین محمود کہتا ہے کہ مجھ پہ الہام بھی ہوتے ہیں آخر وہ بھی تو خلیفہ تھا ان کا تو یہ کیوں نہیں مرزا مسرور یلاش ایک تسی کر لیں کہ یلاش یا کالو کالا اللہ کا اللہ نہیں کرتا ان کو یہ ہمارے جو سارے دوست بیٹھے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کم از کم مرزا مسرور کی وائف کو یا اس کی بیٹی کو تیار تو کرے کہ تم خلیفہ اسلام کی بیوی ہو تم خلیفہ اسلام کی بیٹی ہو اور ایک سابق قادیانی خاتون تم لجناؤں کو للکار رہی ہے چیلنج پہ چیلنج دے رہی ہے اور ان کو انہوں نے گھر بٹھایا ہوا ہے کم از کم ان کو چاہیے وہ آئیں اور بتائیں کہ میں مرزا مسرور کی بیوی ہوں آؤ جون سی بھی آپ کی خاتون ہے میں اس سے مناظرہ کرنے کو تیار ہوں آپ شمس الدین بھائی بالکل درست بات فرما رہے ہیں لیکن جناب ان کا مطلب یہ ہوگا سسٹم کیسے ان کے تو مطلب خلیفہ صاحب کو تو ان کے جمبا صاحب بھی بڑا برا پڑ گئے ہیں وہ اس کو کر رہا ہے موبائلے کا چیلنج کہنا خلیفہ صاحب آؤ ہم موبائلہ کرتے ہیں اب جمبا گروپ اور قادیانی گروپ نا آپس میں ایک دوسرے سے یہ بات ہو رہی ہے موبائلے دی میں آتا بندے دے پتر بڑھو نہ موبائلہ کرنا انہاں دونوں مر جانا ہے مارتے دونوں نہیں جانا پتر بڑھو اور کیوں خلیفہ مرواؤ اتوں بھائی جھوٹے نے تے مر جانا ہے لعنت تے ہو کے تے دونوں مطلب لگے نا موبائلہ کریں گے مگر بندے دے پتر بڑھو بھائی اچھا جی یہ لبدے پھرو گے خلیفہ کو عمران